حسن بابا صبح فجر کے گئے، اب دن چڑھے مسجد سے پیدل ہی واپس آ رہے تھے جب اچانک ان کا پاؤں لڑکھڑایا۔ سنبھل کر انکل، کسی نے انہیں سہارا دیا۔ انہوں نے چونک کر وہ آواز سنی، احان۔ بے آواز ان کے لب ہلے، اپنے نام کی پکار پر انہوں نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ حسن شاہ کو سامنے دیکھتے ان کی گرفت بے ساختہ ان کے ہاتھ پر ڈھیلی پڑی تھی۔ حسن بابا سنجیدگی سے انہیں دیکھنے لگے۔ بابا بابا، وہ ابھی کچھ کہتے جب تقریباً 2.5-3 سال کا بچہ بھاگ کر ان کے قریب آتا، ان کے سامنے فون کر گیا۔ یہ تمہارا بیٹا ہے؟ وہ بھی یقینی سے بولے۔ احان شاہ نے اس سے موبائل لیتے جھک کر اس بچے کو اٹھا لیا۔ جی، یہ میرا بیٹا ہے۔ وہ ہولے سے مسکراتے بولے، ماشاءاللہ، بہت پیارا ہے۔ کیا نام ہے؟ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے بولے، داؤد احان شاہ۔ وہ اپنے بیٹے کا گال چومتے بولے۔ حسن بابا نے بغیر انہیں دیکھا۔ وہ کافی بدل گئے تھے، ان کی شخصیت میں کافی سنجیدگی آ گئی تھی۔ آپ اس وقت کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ حسن بابا کو دیکھتے پوچھنے لگے۔ مسجد گیا تھا فجر کے لیے، وہاں ایک دوست کے ساتھ بیٹھ گیا تو وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ دھیمے لہجے میں بولے، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، آئیے میں چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ ان کی زرد رنگت اور جھکے کندھے کو دیکھتے متفکرانہ لہجے میں بولا، وہ پہلے سے کافی کمزور ہو گئے تھے۔ ارے نہیں بیٹا، تم تکلف مت کرو، میں چلا جاؤں گا۔ وہ اسے منع کر گئے۔ تکلف کیسا انکل، پلیز منع مت کریں۔ وہ ان کے ہاتھ تھامتا التجائیہ لہجے میں بولا تو انہیں چاروں نچار ماننا ہی پڑا۔ اندر آؤ نا بیٹا۔ وہ گاڑی سے اترتے اسے دیکھتے بولے، نہیں انکل، پھر کبھی صحیح۔ وہ جھجک گئے۔ پھر کبھی کیوں؟ آؤ بیٹا، یوں دہلیز سے مر جاؤ گے تو مجھے اچھا نہیں لگے گا، اور دعوت بھی تو پہلی بار ملا ہے، ایسے ہی تھوڑی جانے دیں گے۔ وہ حکمی انداز میں بولے تو انہیں آنا ہی پڑا۔ السلام علیکم۔ انہوں نے گھر کے اندر آتے بلند آواز میں سلام کیا۔ سب نے چونک کر انہیں دیکھا۔ آغا جان کے علاوہ باقی سب یہیں موجود تھے۔ والسلام احان شاہ۔ حسان صاحب خوشگوار لہجے میں بولتے اس سے ملنے لگے۔ کیسے ہیں انکل؟ وہ ان سے ملتا دھیمے لہجے میں بولا، اللہ کا شکر بیٹا، آج اتنے سالوں بعد یہاں کا راستہ کیسے دیکھ لیا؟ وہ اسے دیکھتے بولے تو وہ بس مسکرا دیے۔ عائشہ بیگم اور عالیہ بیگم سے ملنے کے بعد وہ اب لاؤنج میں بیٹھے تینوں باتیں کر رہے تھے، جبکہ داؤد یہاں وہاں اچھل رہا تھا۔ آغا جان کہاں ہے؟ کچھ دیر تک انہوں نے جھجک کر پوچھا تو یک دم خاموشی چھا گئی۔ کمرے میں ہے، ان کی طبیعت نہیں ٹھیک نا، تو آرام کریں۔ حسان صاحب دھیمے لہجے میں بولے، کہ میں مل لوں ان سے؟ انہوں نے کہا تو حسان صاحب سر ہلاتے انہیں لیے اٹھ کے کمرے کے دروازے پر نوک کرتے وہ اندر داخل ہوئے۔ آغا جان جو کتاب کو مطالعہ کر رہے تھے چونک کر سیدھے ہوئے۔ اگر میری نظر کا دھوکہ نہیں ہے تو میرے سامنے احان شاہ ہی کھڑا ہے نا؟ وہ اپنی اینک ٹھیک کرتے انہیں دیکھتے بھی یقین لہجے میں بولے، جی بالکل، آپ نے ٹھیک پہچانا۔ وہ دھیمے سے بولتے ان کے قریب آ کر رکے۔ وہ حیران تھے رعب و دبدبے والے ذوالفقار شاہ کے جھکے کندھوں اور بستر پر لگے دیکھ کر۔ کیسے ہیں آغا جان؟ ہمیشہ کی طرح آج اتنے سالوں بعد بھی انہوں نے جھک کر ان کا ہاتھ چوما جیسے وہ اپنے آغا جان کا چومتے تھے۔ ٹھیک ہوں بچے، تم کیسے ہو؟ آج ادھر کی کیسے یاد آ گئی؟ وہ انہیں دیکھتے بولے تو انہوں نے حسن بابا سے ہوئی ملاقات کا بتا دیا۔ آپ آرام کریں، میں چلتا ہوں۔ کچھ دیر تک ان کا حال احوال پوچھنے کے بعد وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ خوش رہو، آتے رہنا پھر۔ وہ ان کا کندھا تھپتھپاتے بولے۔ وہ ابھی باہر آئے ہی تھے کہ جب داؤد بھاگتا ان کے سامنے آیا۔ بابا، پری۔ وہ ایک تصویر ان کے سامنے کرتا بولا۔ احان شاہ ساکت ہوئے تھے اس کے ہاتھ میں مہر مشاء کی تصویر دیکھتے۔ اس تصویر میں وہ واقعی پری بنی ہوئی تھی، ہاتھ میں چھڑی لیے وہ کھلکھلا رہی تھی۔ پری مل گئی بابا، پری مل گئی بابا۔ داؤد اپنی توتلی آواز میں بولتا خوش ہوتا اس تصویر کو دیکھ رہا تھا۔ وہ مہر کو وہ پری سمجھ رہا تھا جس کی کہانیاں اسے زارا سناتی تھی۔ عائشہ ماما بھی کچن سے نکلتی نم آنکھوں سے اس بچے کو مہر کی تصویر کے ساتھ جھومتے دیکھ رہی تھی۔ داؤد بیٹا، یہ وہ پری نہیں ہے۔ احان شاہ نے بغیر دیکھی اس سے تصویر لیتے صوفے پر الٹی رکھ دی۔ نہیں بابا، پلی، وہ ضدی انداز میں بولا۔ داؤد، میں نے کہا نا، یہ پری نہیں ہے، یہ تو حسن دادا کی ڈاٹر ہے، جیسے آپ بابا کے سن ہو۔ وہ اسے سمجھانے والے انداز میں بولے تو وہ سمجھ کر چپ ہو گیا۔ میں چلتا ہوں انکل، بہت دیر ہو گئی ہے۔ وہ نظریں چراتے بولے، ٹھیک ہے بیٹا، پھر چکر لگاتے رہنا اور داؤد کو بھی لانا۔ وہ داؤد کے گال کھینچتے مسکراتے لہجے میں بولے۔ وہ اللہ حافظ کہتے جا چکے تھے۔ حسن بابا نے صوفے پر پڑی اس تصویر کو اٹھایا اور مسکرا کر دیکھتے اپنے ساتھ لیے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ جس دن سے وہ واپس آئے تھے انہوں نے عائشہ سے بات کرنا چھوڑ دی تھی۔ عائشہ کی چپ نے ان کی مہر کی زندگی برباد کر دی، ان کا ہنستا کھیلتا گھر اجاڑ دیا تھا۔
غازی نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ آج اس کے چہرے پر کچھ عجیب سی چمک تھی، ہونٹوں پر دھیمی سی مسکان تھی۔ آج تو اس کی آنکھیں بھی مسکرا رہی تھی، شاید وہ دل سے مسکرائی تھی۔ زیر لب ماشاءاللہ کہتے دل میں ہمیشہ اس کی ایسی مسکراہٹ قائم رہنے کی دعا کی تھی۔ میم، یہ باہر پارسل آیا تھا۔ ملازمہ زرنور کو کوئی پارسل دیتی بولی، کس کے لیے؟ زرنور نے اسے الٹ پلٹ کر دیکھا۔ مہرمہ میڈم کے لیے، ملازمہ نے کہا تو زرنور نے چونک کر اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، ملازمہ کو کہتی وہ پارسل لیے لاؤنج میں ہی آ گئی۔ مہر، یہ کوئی پارسل آیا ہے تمہارا؟ اس نے وہ مہر کو دے دیا، جس نے ناسمجھی سے اسے پکڑتے کھولا تو اس میں اس کی رپورٹس تھیں۔ کیا ہے مہر؟ زرنور اس کے تاثرات دیکھتی بولی، کچھ نہیں بھابی، وہ میری بلڈ رپورٹس ہیں۔ وہ نارمل لہجے میں بولی، کیا آیا ہے رپورٹس میں؟ اس سے پہلے کہ وہ رکھتی، غازی نے اس کے ہاتھ سے اچک لی۔ مہر، تمہیں تو ہائی ٹائیفائڈ ہے، اور تو اور تمہارا سٹمک بھی بری طرح سے خراب ہے۔ غازی اس کی رپورٹس پڑھتا پریشانی و فکر سے اسے دیکھتا بولا۔ وہ کچھ نہ بولی، بس سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اسی لیے کہتا تھا میں کہ خیال رکھا کرو اپنا۔ دیکھ لیا اب، چلو اٹھو، ہم ابھی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ اور اسے ڈانٹتے بولا، لیکن آن، وہ ابھی کچھ کہتی، زرنور بول پڑی، لیکن کچھ نہیں، ابھی اٹھو، خدا نہ خواستہ بخار تیز ہو گیا یا پھر سٹمک کا پرابلم زیادہ ہو گیا تو؟ وہ زرنم کو اس سے لیتی بولی۔ مہر منہ بناتی اٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ لوگ ڈاکٹر مہک کے سامنے بیٹھے تھے۔ انہوں نے سختی سے مہر کو باہر کی چیزیں، تلی ہوئی چیزیں اور روٹی کھانے سے منع کیا تھا۔ اب وہ اس کا ڈسکرپشن اور ڈائٹ چارٹ لکھ رہی تھی۔ یہ 2 انجیکشن ہیں، ایک ابھی لگوا لیں اور ایک 2 دن بعد۔ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے انہیں دیکھتے کہا۔ مہر ان سب میں خاموش بیٹھی رہی۔ غازی تھینک یو کہتا مہر کو لیے باہر آ گیا۔ تم یہاں بیٹھو، انجیکشن لگوا لو، تب تک میں تمہاری میڈیسنس لے کر آتا ہوں۔ وہ اسے روم میں چھوڑتا بولا جہاں نرس انہیں لے کر آئی تھی۔ ڈرنا مت، کچھ نہیں ہوگا، میں ابھی آ رہا ہوں۔ وہ اس کے سر پر بوسہ دیتا باہر کی طرف بڑھ گیا اور اس کے جاتے ہی نرس بھی باہر چلی گئی۔ مہر نے تعجب سے اسے دیکھا، لیکن مرتسم کو اندر آتے دیکھ اس کا منہ کھل گیا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں شاہ؟ اور اندر کیسے ہے؟ وہ تیزی سے بیڈ سے اٹھتی بولی۔ مرتسم دروازہ بند کرتے اس کی طرف بڑھا۔ شاہ، آپ کیوں آئے ہیں یہاں پہ؟ آن یہیں پہ ہیں، اگر انہوں نے آپ کو دیکھ لیا تو بہت تماشا ہو جائے گا۔ وہ اسے اپنی طرف آتے دیکھ پریشانی سے بولی۔ مرتسم اس کے پریشان چہرے کو دیکھتا گہری سانس بھر گیا۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے مرتسم نے اسے اٹھاتے بیڈ پر بٹھایا۔ ریلیکس جانم، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا بولا۔ لیکن شاہ آن، وہ دروازے کو دیکھتی پریشانی سے بولی۔ ایسی کی تیسی آپ کی آن کی، میں ڈرتا ہوں کیا اس سے؟ وہ اسے ڈپٹنے کے انداز میں بولا۔ شاہ، اس کا منہ کھل گیا۔ آپ میرے بھائی کو ایسا نہیں کہہ سکتے۔ وہ ہفگی سے اسے گھورتے بولی۔ ڈاکٹر نے کیا بولا ہے؟ مرتسم اس کی بھائی کی رٹ کو نظر انداز کرتا بولا۔ ڈاکٹر نے بولا ہے میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ ایسے ہی پریشان ہو رہے ہیں۔ وہ آنکھیں پٹپٹاتے بولی۔ مرتسم نے اس کے سفید جھوٹ پر اسے گھورا۔ اچھا، تو پھر یہ شاید ڈاکٹر مجھے جھوٹ بول رہی تھی، ہے نا؟ وہ اس کے سامنے ایک کال ریکارڈنگ چلاتا بولا۔ مہر کا منہ کھل گیا۔ ایسے مت دیکھے، میں ڈاکٹر کے ساتھ کال پہ ہی تھا۔ وہ اس کی ہفکی والے تاثرات دیکھتا مسکراتے بولا۔ مہر، اب آپ نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے، ڈاکٹر کی تمام ریسٹرکشنز فالو کرنی ہے، میڈیسنز ٹائم پر لینی ہے اور بالکل کوئی باہر کا کھانا نہیں کھانا۔ جو ڈاکٹر نے ڈائٹ چارٹ بنا کر دیا ہے وہی کھانا ہے، اوکے؟ وہ بہت سنجیدگی سے اسے سمجھا رہا تھا۔ مہر منہ بناتی اس بات میں سر ہی لاگے۔ صرف سر نہیں لانا آپ نے۔ اس کا جملہ ادھورا رہ گیا جب کمرے کا دروازہ کھولا۔ دونوں نے چونک کر پیچھے دیکھا، لیکن سامنے غازی کو دیکھتے مہر کا چہرہ فک ہوا، جبکہ مرتسم نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ غازی اسے یہاں دیکھ ایک پل کے لیے ساکت ہوا تھا، اگلے ہی پل اس کے چہرے پر غصے کی ایک تیز لہر دوڑ گئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بہن کے قریب آنے کی؟ وہ مرتسم کو دیکھتا دھاڑا اس کی طرف پڑا تھا، اس کی دھاڑ پر مہر نے سہم کر مرتسم کا بازو دبوچا تھا۔ مہر کے سہمنے پر مرتسم نے ناگواری سے غازی کو دیکھا۔ میری بہن کو اس حال میں پہنچا کر بھی تمہیں سکون نہیں ملا؟ وہ اس کا گریبان پکڑتا دھاڑا تھا۔ اتنے نزدیک سے اس کی دھاڑ سنتے مہر کی چیخ بے ساختہ تھی۔ اس کی چیخ پر دونوں کا دھیان اس کی طرف کیا تھا۔ مرتسم نے یکدم اس کے ہاتھ اپنے گریبان سے جھٹکتے اسے پیچھے دھکا دیا تھا۔ غازی کا دھیان مہر کی طرف تھا، وہ بے دھیانی میں لڑکھڑا کر پیچھے ہوا۔ ریلیکس میری جان، بھائی بس غصے میں ہے۔ مرتسم کو کھینچ کر مہر کو اپنے سینے سے لگاتا پیار سے بولا۔ مہر غازی کا چہرہ دیکھ مرتسم کے حصار سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی۔ میری بیوی کو نرم لہجوں کی عادت ہے، آئندہ میری بیوی کے سامنے اونچی یہ سخت لہجے میں بات کرنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ میری بیوی ڈر گئی ہے، اس لیے چھوڑ رہا ہوں تمہیں، ورنہ مرتسم شاہ کے گریبان پہ پڑنے والا ہاتھ سلامت نہیں رہتا۔ مہر کے گرد حصار سخت کرتے وہ سرد لہجے میں بولا تھا۔ تم میری بہن سے دور رہو، تم سے بہتر جانتا ہوں اس کے لیے کیا ٹھیک ہے۔
غازی نے جھپٹ کر مہر کو اس کے حصار سے کھینچ لیا۔ معتصم نے تھم کر اپنے خالی بازوؤں کو دیکھا اور پھر غازی کو۔ مہر نے خوف سے دونوں کے چہرے پر غضبناک ہوتے تاثرات دیکھے تھے۔ میری بیوی ہیں وہ، تم ہوتے کون ہو انہیں مجھ سے دور کرنے والے؟ وہ غازی کا گریبان جکڑتا دھاڑا تھا۔ وہ یوں مہر کا خود سے دور ہونا اسے جیسے پاگل کر گیا تھا۔ ان کے شور سے بہت سارے لوگ اور نرسز جمع ہو گئے تھے۔ مہر سفید چہرے سے انہیں دیکھنے لگی۔ کوئی حق نہیں ہے تمہارا میری بہن پہ۔ یہ رشتہ اسے تکلیف دیتے وقت کیوں یاد نہیں آیا تھا تمہیں؟ کیوں لوٹ کر آئے ہو؟ مہر ماشاء تمہارے بغیر بھی اپنی زندگی میں بہت خوش ہے۔ غازی نے بھی غصے سے اس کا کالر دبوچا تھا۔ کیا کریں آپ لوگ؟ یہ ہاسپٹل ہے۔ ڈاکٹر تیزی سے ان کے قریب آئے تھے، لیکن وہ دونوں شاید آج ایک دوسرے کی جان لینے کی در پر تھے۔ تمہارے کہنے سے ختم نہیں ہو جائے گا۔ ان کے نام کے ساتھ میرا نام جڑا ہے جسے تم جھٹلا نہیں سکتے۔ معتصم اس کے منہ پر دھاڑا تھا۔ مہر نے بے ساختہ دیوار کا سہارا لیا۔ اس کا سر پہلے ہی چکرا رہا تھا، اب یوں دونوں کو ایک دوسرے کے مقابل آتے دیکھ کر اس کی رہی صحیح ہمت بھی ختم ہوگی۔ تم سے جو نام کا رشتہ جڑا ہے وہ بھی بہت جلد ختم کر دوں گا، اور تم سے بہتر ہم سفر چنوں گا اپنی بہن کے لیے۔ وہ اسے دھکا دیتا تمسخر سے بولا تھا۔ معتصم اس کے لیے کسی دوسرے مرد کا نام سنتے غصے سے پاگل ہوا تھا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تھا، تیزی سے غازی کے چہرے پر مکہ جھڑا تھا۔ غازی اس کے اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ لٹکھٹا کر پیچھے کو ہوا تھا۔ مہر نے دونوں ہاتھ منہ پر رکھتے اپنی چیخیں دبائی تھی۔ معتصم شاہ اپنی بیوی کے سائے پر بھی کسی کی نظر برداشت نہ کرے، اس کے ساتھ کسی کو جوڑنا تو دور کی بات ہے۔ اس سے پہلے کہ غازی پلٹ کر اس پر وار کرتا، کچھ لوگوں نے بامشکل اس کو قابو کیا تھا۔ تم جیسے انسان کے ساتھ میں اپنی مہرو کو ایک پل برداشت نہ کروں، ساری زندگی تو دور کی بات ہے۔ غازی دھاڑا تھا۔ غلط فہمی ہے تمہاری کہ تم انہیں مجھ سے دور کر جاتے ہو۔ وہ لوگوں کے حصار سے نکلنے کی کوشش کرتا چلایا تھا۔ وہ دونوں اپنی لڑائی میں اس وجود کو بھول چکے تھے جس کے لیے لڑ رہے تھے۔ لوگوں نے بمشکل ان بپھرے شیروں کو قابو کیا تھا جو تھے کہ قابو میں ہی نہیں آ رہے تھے۔ تم اپنی ابھی غازی اپنا جملہ مکمل کرتا کہ دھڑام سے کچھ گرنے کی آواز آئی تھی۔ دونوں نے بے ساختہ آواز کی سمت دیکھا جہاں مہر اپنے پورے قد سے زمین پر پڑی تھی۔ مہر؟ دونوں کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ دونوں ہی تیزی سے اس کی طرف بڑھے تھے۔ غازی نے تیزی سے اسے اپنی باہوں میں تھاپتے بیڈ پر لٹایا تھا۔ معتصم آگے بڑھنے لگا، لیکن غازی نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے وہیں روک دیا۔ تمہارا معاملہ ہے، اکیلے میں سلجھاؤں گا۔ یہ ہاسپٹل ہے اور میں یہاں کوئی تماشا نہیں چاہتا، اس لیے چپ چاپ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ دبی آواز میں گرایا تھا۔ معتصم نے ہونٹ بھینچتے مہر کے بے ہوش وجود کو دیکھا اور تیزی سے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ ختم ہو گیا تماشا؟ وہ لوگوں کو جمع دیکھ سرد لہجے میں بولا تو لوگ تیزی سے وہاں سے غائب ہوئے تھے۔ ڈاکٹرز اب مہر کا چیک اپ کر رہی تھی۔ بی پی کافی لو ہے ان کا اور خوف سے بے ہوش ہو گئی ہیں۔ گلوکوز لگا دیا ہے۔ باقی یہ میڈیسنز آپ ٹائم پر دیں اور 1 ہفتے تک دوبارہ چیک اپ کے لیے آنا ہے آپ کو۔ ایکسکیوز می، ڈاکٹر مہر ایک نئے پروفیشنل انداز میں کہا تھا۔ غازی نے ماتھا مسلتے مہر کو دیکھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس کے غصے سے ایسے سہم جائے گی۔ وہ تو اسے بہت بہادر سمجھتا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ معتصم میر شاہ کی پناہوں میں آتے ہی وہ بالکل اس نازک آبگینے کی طرح ہو جاتی تھی جو ذرا سی ہوا سے ہی بکھر جائے۔ تقریباً 2 گھنٹے تک اسے ہوش آیا۔ مہرو، میرا بچہ کیسی طبیعت ہے آپ؟ غازی اسے ہوش میں آتے دیکھ تیزی سے اس کے پاس آیا۔ مہر نے آنکھوں میں خوف لیے اسے دیکھا۔ غازی اس کے چہرے پر ڈر دیکھتے لب بھینچ گیا۔ میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں۔ وہ نظریں چراتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر نے اسے ڈسچارج دے دیا۔ وہ سارے راستے بھی سہمی سی چپ چپ ہی رہی۔ غازی بھی اس کی طبیعت کے زیر اثر چپ رہا۔ کاش اتنی دیر لگا دی آپ نے۔ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ انہیں آتے دیکھ سرنور تیزی سے ان کے قریب آئی تھی۔ غاز، یہ کیا ہوا ہے آپ کے چہرے پہ؟ وہ اس کا سوجا نیلا گال دیکھتی بولی۔ مہر کوئی بھی جواب دیے بغیر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ خدا کا واسطہ ہے غازی، کچھ تو بولے۔ وہ اس کا بکھرا ہو لیا اور مہر کا ایسا ریئیکشن دیکھتی پریشانی سے بولی۔ جب وہ گئی تھی تب تو بہت خوش تھی، لیکن اب اچانک سے؟ غازی نے گہری سانس بھرتے اسے دیکھا اور پھر اسے سب بتاتا چلا گیا۔ یا میرے خدایا، غاز یہ کیا کر دیا آپ نے؟ وہ بے ساختہ سر تھامتی بولی۔ غازی نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ غاز، آپ نے دیکھا نہیں تھا صبح مہر کتنی خوش تھی؟ رات جب میں سرنور کا فیڈر لینے باہر آئی تھی تو مجھے ایسا لگا تھا کہ شاید مہر کے کمرے میں کوئی ہے۔ اب میرا شک یقین میں بدل گیا کہ وہ معتصم بھائی ہی تھے۔ وہ حیرانی اور پریشانی سے بولی۔ تم نے مجھے اس وقت کیوں نہیں بلایا؟ اس کی اتنی ہمت کہ میرے گھر تک پہنچ گیا۔ غازی شدید تیز سے بولا تھا۔ آپ کا یہی غصہ آپ کی بہن کی زندگی برباد کر دے گا غاز۔ زرنور اس کا غصے میں آتا دیکھ افسوس سے بولی تھی۔ غازی نے حیرانی سے اسے دیکھا۔
ہم دونوں ہی صبح حیران تھے نا کہ اچانک مہر کو کیا ہوا ہے۔ وہ ان 6 ماہ میں کبھی اتنی خوش نہیں دکھی، لیکن ایک دن صرف ایک رات معتصم بھائی کے آنے سے اس کے چہرے کی رونق لوٹ آئی تھی۔ دیکھا نہیں تھا صبح وہ کتنی خوش تھی، کیسے چہک رہی تھی۔ ہم نے ان 6 ماہ میں کتنی کوششیں کی، لیکن معتصم بھائی نے وہ ایک دن میں کر دیا جو ہم ان 6 ماہ میں نہ کر سکے۔ وہ اسے سمجھانے کے انداز میں بولی، غاز آپ مان لیں مہر کے چہرے پر مسکراہٹ صرف معتصم شاہ ہی لا سکتے ہیں۔ وہ تعصب سے اسے دیکھتی بولی۔ غازی کے چہرے پر سوچ کی گہری پرچھائیاں چھلکی تھیں۔ اس نے ایک نظر مہر کے کمرے کی طرف دیکھا اور پھر زنور کو، جس نے بے بسی سے اسے دیکھتے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ گہری سانس پڑتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اللہ جی، اب آپ ہی کچھ کر سکتے ہیں، زنور بے بسی سے بڑبڑائی تھی۔ بلال؟ امام صاحب کی پکار پر اس نے چونک کر انہیں دیکھا۔ جی امام صاحب۔ وہ احتراماً ان کے لیے کھڑا ہوا۔ بیٹا آج گھر نہیں گئے؟ ظہر کے بعد سے یہیں ہو؟ وہ اس کے پرنور چہرے کو دیکھتے مسکراتے لہجے میں بولے۔ تلاوت کرتے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا امام صاحب، بس جا ہی رہا تھا۔ وہ نرمی سے بولا۔ آج بھی اس کے لہجے میں تھکن محسوس کرتے وہ چونک گئے۔ کیا ابھی بھی اسے مانگتے ہو؟ امام صاحب کے پوچھنے پر اس نے چونک کر انہیں دیکھا۔ نہیں، نرمی سے مسکراتے کہا، بس ان کی خوشیوں کی دعا مانگتا ہوں، وہ جہاں رہیں خوش رہیں، یہی میرے لیے کافی ہے۔ وہ نرمی سے بولا، لہجے میں اندیکھی سی کسک تھی۔ امام صاحب بہت غور سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس کا چہرہ دیکھتے وہ 6 ماہ پہلے کے منظر میں کھو گئے۔ 6 ماہ پہلے عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد وہ گھر جانے کے لیے نکلے جب انہیں مسجد کی دہلیز پر کوئی گٹھری نما شے دکھی۔ قریب جا کر دیکھا تو کوئی چیز نہیں، آدم ساتھ تھا۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے خود میں سمٹ کر بیٹھا سسک رہا تھا۔ کون ہو بیٹا؟ وہ اس کے پاس بیٹھتے فکر مندی سے اسے دیکھتے بولے۔ امن نے ان کی آواز پر چونک کر سر اٹھایا۔ کون ہو بیٹا، اور یہاں ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ امام صاحب اس کے چہرے سے ٹپکتی وحشت دیکھ کر چونک گئے۔ سوالی ہوں، فریاد لیے بیٹھا ہوں۔ وہ بھیگے لہجے میں بولا۔ سوالی ہو تو دہلیز پر کیوں بیٹھے ہو؟ اس کے در پر جا کے مانگو نا۔ وہ مسکراتے لہجے میں بولے۔ امن نے نفی میں سر ہلایا۔ میں اندر نہیں جا سکتا، بہت گناہ کیے ہیں، میرا وجود ناپاک ہے، شرمندہ ہوں اس سے، پھر کیسے اس کے گھر میں چلا جاؤں؟ وہ شرمندگی سے چور لہجے میں بولا۔ امام صاحب مسکرا دے۔ اور جھلیا، تجھے یہاں تک لے آیا، تجھے لگتا ہے اس نے تیری توبہ قبول نہ کی ہوگی؟ وہ نرمی سے بولے۔ امن نے چونک کر آسمان کو دیکھا۔ عاشق لگتا ہے۔ امام صاحب زیر لب مسکراتے اس کے چہرے کو دیکھ کر بولے۔ امن ہاں میں سر ہلا گیا۔ عاشق ہوں، لیکن عشق مانگنے نہیں آیا، ان کی زندگی مانگنے آیا ہوں۔ وہ آنکھیں سے پھسلتے آنسو صاف کرتے بولا۔ جب سے کبیر نے اسے مہر کی حالت کا بتایا تھا، وہ تب سے مسجد کی دہلیز پر بیٹھا تھا۔ چل اٹھ، آجا میرے ساتھ۔ انہوں نے اسے کھڑا کیا۔ امن کچھ پل انہیں دیکھتا رہا، پھر ان کے پیچھے مسجد میں آ گیا۔ انہیں آگے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، وہ خود ہی لڑکھڑاتے قدموں سے سجدے میں گرا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ میرے مولا، میں تیرا گناہ گار بندہ ہوں، میرا وجود گناہوں سے تر ہے، میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، آج یہاں تیرے در پہ سوالی بن کے آیا ہوں۔ میری التجا سن، میں تجھ سے ان کا ساتھ نہیں مانگ رہا، تو چاہے تو میری سانسیں چھین لے، تجھے تیرے محبوب کا واسطہ ان کی زندگی لوٹا دے۔ وہ سسک رہا تھا۔ میرے مالک، تیرے در کے علاوہ اور کوئی در نہیں جہاں ہاتھ پھیلا سکوں، میں وعدہ کرتا ہوں میں ہر برا کام چھوڑ دوں گا، میں صرف تیرا بندہ بن کے رہوں گا، میں کبھی ان کی سوچ بھی ذہن میں نہیں لاؤں گا، بس تو انہیں نئی زندگی عطا کر دے۔ وہ گڑ گڑایا تھا۔ امام صاحب اسے سسکتا چھوڑ اللہ کا ورد کرتے مسجد سے نکل گئے۔ پیچھے وہ گڑ گڑاتا رہا، اور ایسے ہو سکتا ہے کوئی بندہ اس کے پاس فریاد لے کر آئے، اسے اس کے محبوب کا واسطہ دے اور وہ خالی ہاتھ لوٹا دے۔ فجر کے بعد کبیر نے اسے اس کی زندگی کی نئی نوید سنائی تھی، تب جا کر اس نے سجدے سے سر اٹھایا تھا۔ کتنے ہی سجدے کر ڈالے تھے اس نے شکرانے کے۔ اپنے وعدے کے مطابق اس نے ہر کام چھوڑ دیا، اپنا پورا گینگ ختم کر دیا، سارا پیشہ ٹرسٹ کو دے دیا اور خود نورین کو لے کر اسی چھوٹی سی بستی میں آ کر قیام پذیر ہو گیا۔ وہ امن ملک سے صرف بلال بن گیا تھا۔ وہ اب خود محنت کرتا، اپنی حق حلال کی کمائی کھاتا تھا۔ مہر کو سوچنا اس نے چھوڑ دیا تھا، لیکن دل پر اس کا اختیار نہیں تھا جو ہر وقت اس کے نام کی مالا جپتا تھا۔ حال کیا سوچ رہے ہیں امام صاحب؟ وہ انہیں سوچ میں گم دیکھ بولا۔ کچھ نہیں، بس سوچ رہا تھا کہ خدا جب دینے پر آتا ہے تو انسان کو خزانوں سے بھر دیتا ہے۔ وہ مسکراتے لہجے میں بولے۔ بے شک، زیر لب کہتے وہ بھی مسکرایا تھا۔
امام صاحب کے پاس کچھ دیر بیٹھنے کے بعد وہ واپسی کے لیے نکل پڑا۔ وہ سڑک پار کر رہا تھا جب اس کا فون رنگ ہوا۔ اس کا دھیان فون کی طرف ہوا، وہ بھول گیا کہ وہ سڑک کے بیچ کھڑا ہے۔ اسی وقت ایک تیز رفتار گاڑی اس کی طرف آتی دکھائی دی۔ اسے سنبھلنے کا موقع بھی نہ ملا اور وہ گاڑی اسے ٹکر مارتی سڑک سے اچھال گئی۔ مسجد سے گھر کے لیے نکلتے امام صاحب نے وہ منظر دیکھا تو وہ دہل کر اس کی طرف بڑھے۔ امن اچھل کر دور سڑک پر جا گرا۔ پل میں اس کا سفید کرتا خون سے تر ہو گیا۔ لوگ تیزی سے اس کے آس پاس جمع ہونے لگے۔ اس کے سر سے ٹپکتا خون اس کی آنکھوں پر پڑ رہا تھا۔ وہ ہوش کھو رہا تھا۔ آنکھیں بند ہونے سے پہلے اسے لوگوں کے جھرمٹ میں اسے وہ وجود نظر آیا جو اس کی زندگی میں شمع بن کر آئی تھی۔ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتی وہ نفی میں سر ہلاتی اس کی طرف ہاتھ بڑھا رہی تھی۔ امن نے دھندلی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی، ذرا سا اس کا ہاتھ اٹھا اور وہ وہیں ساکت ہو گیا۔ آنکھوں کی پتلیاں ساکت ہو گئیں، ہاتھ بھی جان ہوتا نیچے گر گیا۔ اس کے چہرے پر تکلیف تھی لیکن لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے حرام موت نہیں چنی تھی، اس نے خدا کو چنا تھا جسے آج اس کی راہ آسان کر دی تھی، اسے آخرت کے سفر پر رواں کر کے۔ اس کی کھلی ساکت آنکھوں نے اسے دھواں بن کر اٹھتے دیکھا اور پھر کسی نے اس کی آنکھیں بند کر دی۔ آس پاس کوئی ایمبولینس کو فون کر رہا تھا تو کوئی پولیس کو۔ امام صاحب جب تک اس کے پاس پہنچے اس کا وجود بے جان ہو چکا تھا۔ انہوں نے زارو قطار روتے اس کی ساکت آنکھیں بند کر دی۔ کوئی اور بھی تھا جو ساکت نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے خود کو اس کی طرف بڑھتے دیکھا۔ اسے اپنے قدم بے جان ہوتے محسوس ہوئے۔ خدا خیر کرے، آج اتنی دیر ہو گئی۔ وہ بے چینی سے دروازے کو دیکھتی ٹہل رہی تھی۔ وہ ظہر کے بعد کھانا کھانے گھر آتا تھا لیکن آج دیر ہو گئی۔ کسی انہونی کے تحت اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف لپکی۔ باہر سے آتی ایمبولینس کی آواز سے اس کے ہاتھ کام گئے۔ اس نے دروازہ کھولا۔ سامنے ہی مسجد کے امام کھڑے تھے۔ وہ اکثر ان کے گھر آتے تھے اور ان کے ساتھ کوئی اور بھی تھا لیکن نورین نے اسے نہیں دیکھا۔ اس کی ساکت نظریں ایمبولینس سے نکلتی اس سٹریچر پر تھی جو وہ لوگ اس کی طرف لا رہے تھے۔ کسی نے اسے بازو سے پکڑ کر پیچھے کیا۔ وہ لوگ سٹریچر صحن میں رکھ کر چلے گئے۔ وہ بے یقینی سے اس سفید کفن میں پڑے وجود کو دیکھتی رہی۔ اس کے قدم اس کی طرف بڑھے۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے اس سفید کفن کو اس وجود کے چہرے سے ہٹایا۔ کفن ہٹاتے وہ لڑکھڑا کر گری۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ بے یقینی یقین میں بدلنے لگی اور اس کے ساتھ ہی اس کی چیخ و پکار نے ہر ایک کی آنکھ اشکبار کر دی۔ وہ دیوانہ وار اس کے چہرے کو چومتی ایک ماں کی طرح اس کے لیے تڑپ رہی تھی۔ عالم اسے یوں تڑپتے دیکھ کرب سے آنکھیں بند کر گیا۔ کئی آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر پھسلے تھے۔ نورین کو اب محلے کی کچھ عورتیں سنبھال رہی تھیں لیکن وہ تھی کہ سنبھل ہی نہیں رہی تھی۔ عصر کا وقت ہوا تو وہ لوگ میت اٹھانے کے لیے آ گئے۔ جنازے کا وقت ہوا تو اس کی سسکیاں عروج پر پہنچ گئی۔ عالم خود کو بے بسی کی انتہا پر محسوس کر رہا تھا۔ عورتوں نے زبردستی اسے میت سے الگ کیا۔ وہ اتنا بڑا صدمہ برداشت نہ کرتے، ہوش و حواس سے بیگانہ ہوگی۔ وہ لوگ جنازہ لے گئے۔ امن کو دفن کیا جا رہا تھا۔ وہ اللہ بھینچے اس کی قبر پر گرتی مٹی کو دیکھتا رہا۔ پھر اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اسے اپنے ہاتھوں میں لرزش محسوس ہوئی۔ اس نے خود کو اس کی مغفرت کی دعا کرتی سنا۔ لوگ آہستہ آہستہ جھٹنے لگے۔ وہ ساکت نظروں سے اس کی قبر کو دیکھتا رہا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ اچانک اسے نورین کا خیال آیا تھا تو وہ لب بھینچے اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک الوداعی نگاہ اس قبر پر ڈالے وہ قبرستان سے باہر نکلتا چلا گیا۔ اس نے گھر کے اندر قدم رکھا تو عورتیں واپس جا رہی تھیں۔ وہ اسے اندر آتے دیکھ عجیب نظروں سے اسے دیکھنے لگی لیکن عالم کو فی الحال ان کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ صحن کی طرف بڑھا جہاں وہ گھٹنوں میں سر دیے سسک رہی تھی۔ اس کے پاس ایک ہی تو رشتہ تھا، وہ بھی آج چلا گیا۔ اس بھری دنیا میں وہ اکیلی رہ گئی تھی۔ نور، عالم نے اس کے قریب بیٹھتے نرمی سے اسے پکارا۔ نورین نے اس کی آواز پر چونک کر سر اٹھایا۔ عالم کو دیکھتے وہ ضبط کھوتے اس کے سینے سے لگی رو دی۔ وہ کیوں چلا گیا عالم؟ میرے پاس تو اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے۔ کس کے سہارے چھوڑ گیا وہ مجھے؟ اللہ نے اس سے پہلے مجھے کیوں نہ اٹھایا؟ کیسے جیوں گی اب میں؟ کس کے سہارے رہوں گی؟ وہ ہچکیوں سے روتی بول رہی تھی۔ عالم نے نرمی سے اس کا سر تھپکا۔ نور، یہ اللہ کی مرضی تھی۔ ہر وجود اس کی امانت ہے، اس کے پاس جانا ہے لیکن مقررہ وقت پر، اور آپ اکیلی نہیں ہیں، میں ہوں نا آپ کے پاس۔ وہ نرمی سے بول رہا تھا لیکن نورین ہنوز سسک رہی تھی۔ دستک کی آواز پر اس نے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا۔ چہرہ موڑتے اس نے نورین کو دیکھا جو اس کے بازو پر سر ٹکائے خاموش بیٹھی تھی۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سو چکی تھیں، چیخ چیخ کر گلا بیٹھ چکا تھا۔ عالم نے گہری سانس بھرتے اس کا سر نرمی سے پیچھے کیا۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ عالم دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے دو عورتیں کھڑی تھیں۔ بیٹا، ہم کھانا لائے تھے نورین بیٹی کے لیے۔
वो आलम को देखते बोली। आलम सर हिलाता साइड हट गया। 6 माह में मोहल्ले वालों से उसकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी, इसलिए तकरीबन सभी उसे जानते थे। वो दरवाज़ा बंद करके वापस आया तो वो औरतें नूरीन के पास बैठी उसे खाने के लिए इसरार कर रही थी, लेकिन वह मुसलसल मना कर रही थी। आलम उसके करीब आया। नूर, थोड़ा सा खा लीजिए प्लीज़। वो उसके आगे निवाला करते बोला। नूरीन कुछ देर उसे देखती रही, फिर उसके हाथ से निवाला खा लिया। वो दोनों औरतें कुनक्कियों से आलम को देखने लगीं। चंद लुकमे लेते ही उसने बस कर दी। थोड़ा सा और, आलम ने कहा तो वो फिर से रो दी। मुझसे नहीं खाया जा रहा आलम। जब तक वो खाना नहीं खा लेता था मुझे सुकून नहीं आता था। मैं खुद अपने सामने बिठा के उसे खिलाती थी। अब वही भूखा प्यासा हमेशा के लिए सो गया तो मैं कैसे खा लूँ? वो रोते हुए बोली। आलम ने निवाला रखते उसे बाजू के हिसार में लिया। सब्र करें नूर, हम सब्र के अलावा क्या कर सकते हैं? वो अपने दायमी सफ़र के लिए गया है, आप उसके लिए दुआ करें कि उसका ये सफ़र आसान रहे। वह नरमी से बोला। दोनों औरतें आंखें फाड़े नूरीन को उसके सीने से लगे देखने लगीं। आंखों ही आंखों में एक दूसरे को इशारा करते उठ कर चले गईं। आलम ने किसी तरह उसे मेडिसिन देकर सुला दिया। खुद वह बाहर सहन में खड़ा आसमान को देखता, जाने किन सोचों में गुम था। मैं आ जाऊं? वो दरवाज़ा नॉक करती बोली। पूछ क्यों रही हैं? आ जाइए भाभी। मेहर उसे देखती बमुश्किल मुस्कुराती बोली। जब से हॉस्पिटल से आई हो कमरे से बाहर नहीं आई, तो मैंने सोचा मैं खुद ही देख लूं, तबीयत तो ठीक है ना? वो जानबूझकर अनजान बनती बोली। मेहर ने उसे देखा। उसे लगा शायद गाजी ने उसे कुछ नहीं बताया। जी भाभी, बस थोड़ा लो फील हो रहा था, इसलिए सोचा रेस्ट कर लो। वो एजल को उससे लेती बोली। अभी कैसी तबीयत है? वो फिक्रमंदी से उसे देखती बोली। अब ठीक हूँ भाभी। वो एजल के हाथों से खेलने लगी। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए खाना भिजवाती हूँ। रात हो गई है, अभी तक कुछ खाया नहीं तुमने। मेडिसिन भी तो लेनी है ना, कुछ खा लो। सरनूर बगौर उसका चेहरा देखती बोली। महर ने सर हिला दिया। लाओ इसे मुझे दे दो, तंग करेगी तुम्हें। वो एजल को लेने लगी। नहीं भाभी, ये पास रहेगी तो दिल लगा रहेगा, आप फिक्र मत करें, मैं संभाल लूंगी। वो एजल के गाल पर बोसा देती बोली तो सरनूर मुस्कुरा दी। भाभी। वो जाने लगी तो महर ने उसे पुकारा। हाँ। जरनूर ने मुड़ते उसे देखा। वो आन कहाँ है? उसने धीमे लहजे में पूछा। रूम में है। क्या हुआ, कोई काम है? जरनूर उसके चेहरे पर घबराहट देखती बोली। नहीं, बस ऐसे ही पूछा था। वो नफ़ी में सर हिला गई तो सरनूर ठीक है कहती चली गई। थोड़ी देर बाद मुलाजमा उसके कमरे में खाना ले आई। उसने खाने को देखा, लेकिन उसका दिल नहीं था, इसलिए वैसे ही रख दिया और खुद एजल के साथ मसरूफ़ हो गई।